الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ جل شانہ عما نوالہ کے بے پناہ انعامات احسانات اس کائنات کے انسانوں پر ہیں، اور سائنس کی 10,000 سالہ تاریخ جو مرتب شدہ ہے، اس کے علاوہ اور کتنے ہزار سال گزرے ہیں، سائنس اس پر خاموش ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے بہت سارے فیصلے، رب العالمین کے بہت سارے احکامات اس کائنات پر، اس کائنات کی تبدیلی پر اثر انداز ہوئے۔ اس تکوینی نظام کے اندر رب العالمین نے بہت ساری بستیوں کو الٹا، بہت سارے شہر کھنڈرات بنے، اور بہت سارے قومیں آئیں، اور ان قوموں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن کامیاب کوئی قوم بھی نہ ہوئی۔ کامیاب وہی ہوئے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کی، ایمان کی نعمت، انبیاء کی نعمت۔ قوم نوح، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بچایا، اور جو وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ان کی نجات ہوئی، باقی سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے پانی، وفارت تنور، تندور سے پانی، خلاق عالم کی طرف سے صحراؤں سے پانی، ہر جگہ سے پانی ہی پانی، اور یہ پانی میں غرق ہوئے، ناشکرے تھے۔ پھر قوم عاد آئی، قوم عاد وہ بھی ناشکری تھی، من اشد منا قوہ کی دعوے دار، کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، ہم سپر پاور ہیں۔ رب العالمین کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، باز نہ آئے تو پروردگار عالم نے سرسرن آتیہ، تیز ہوائیں چلائیں ان پر، ٹھنڈی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں کھوکھلے۔ پھر قوم سمود نے خود حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا کہ آپ سامنے جو چٹان ہے اس میں سے پریگننٹ اونٹنی نکالیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر مانیں گے۔ لیکن جب وہ اونٹنی نکلی تو انہوں نے اس کو جادو سے تعبیر کیا۔ تو یوں قومیں آتی چلی گئیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر، قوم شعیب، قوم لوط، قوم سبا۔ اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ لیکن ان سارے کے سارے واقعات میں کون سا ایسا واقعہ ہے، کون سی ایسی تبدیلی ہے جس واقعہ اور جس تبدیلی نے پوری کائنات پر ایک گہرا اثر ڈالا؟ دنیا کے مورخین اس پر متفق ہیں کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو 600 سال کا عرصہ ہے، یہ فطرت کا جو زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اور کوئی نبی تشریف نہیں لائے، تو یہ امتوں پر اور انسانیت پر بہت ہی مشکل زمانہ تھا۔ انسانیت اس قدر وحشت ناک ہو چکی تھی کہ جنگل کے درندے بھی ان سے پناہ مانگتے تھے، اور شراب اس قدر عام تھی کہ دریائے دجلہ اور فرات کی طرح بہہ رہی تھی، اور لوگوں کے ہاں
سود عام ہو چکا تھا، اور اللہ رب العزت کی ہر نافرمانی میں وہ حد سے آگے بڑھ چکے تھے، اور اس مقام پر رب العالمین کو اس زمانے میں پھر رحم آیا، اور خلاق عالم نے اپنے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت باسعادت فرمائی۔ آپ کا تشریف لانا عرب و عجم کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت کائنات میں نہیں ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا سے امت کو کروڑوں نعمتیں ملی، اور انسانیت کو کروڑوں رحمتیں حاصل ہوئی ہیں ایک ایک آپ کی ادا سے۔ جس نے آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی لائی ہوئی شرعیت کو قبول کیا، رب العالمین نے کائنات کا سارا نظام ان کے تابع فرما دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، دریا ان کے تابع کر دیے، ہوائیں ان کے تابع کر دی، آگ ان کی بات مانتی تھی، اور یہ کائنات کا جتنا نظام ہے، چرند پرند بحر و بر، سب پر اللہ نے ان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور جنہوں نے نہیں کی ان کا بھی وہی حشر ہوا جو قارون و فرعون کا ہوا، جو نمرود و حامان کا ہوا۔ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ آج قرآن مجید میں ان لوگوں کے قصے بھی موجود ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، جنہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کی طرف پتھر پھینکے اور آپ کی دعوت کا انکار کیا، اور جنہوں نے اس نعمت کی قدردانی کی، ایمان و قرآن کو سینے سے لگایا، رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تحفے ان کو عطا فرمائے۔ اولئک هم المہتدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ نے ایسے عظیم تمغوں سے ان کو نوازا، اور جو ان کے متبعین ہیں، فرمایا قیامت تک ان کے متبعین کے لیے بھی یہی اللہ کا انعام و احسان ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی صورت و سیرت طیبہ کی شکل کے اندر اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کی رحمت للعالمین کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو بہت سارے انعامات عطا فرمائے۔ آپ کا دین، آپ کی شرعیت، آپ کے لائے ہوئے فرمودات وہ اتنے شان والے، اتنے بلند ہیں کہ ان کو ایک طرف رکھا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن اور پسینہ اور خون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تک اتنے برکت والے اور رحمت والے ہیں کہ جس کو وہ بھی مل جائیں تو وہ خوش نصیب ہے، کائنات کا سب سے بڑا۔ لیکن جس کو وہ دین مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک اماں، اس کے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، اس نے ایک ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا وہ بال جو ہے پانی اس کے اندر ڈالا جاتا ڈبیے میں اور ہلایا جاتا، اور وہ ڈبیا کا پانی جو ہے وہ اس بیمار کو پلایا جاتا۔ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے ساتھ لگا ہوا پانی جس بیمار کے پیٹ میں جاتا، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرماتے۔ منہ مبارک، بال مبارک کی اتنی قدر اور اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ آپ کے لایا ہوا دین جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ رب العزت کتنی برکتیں رکھی ہوں گی، اور ہمارے لیے اس میں کتنے فائدے ہیں، ہمارے لیے اس میں کتنی برکات و ثمرات ہیں۔ لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگا، اللہ رب العزت نے اس ایڑی سے سارا زہر ختم فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خیبر کے مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ کے
آنکھ مبارک پہ آپ نے لعاب دہن لگایا وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک گستاخ رسول جو ہے اس کو قتل کر کے آئے یہودی کو، تو قلعے سے نکلتے ہوئے ان کا گھٹنا ٹوٹ گیا، تو انہوں نے گھٹنا ٹوٹے ہوئے گھٹنے کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا۔ اللہ رب العزت کے نبی کا ہاتھ مبارک کا پھیرنا تھا، وہ صحابی فرماتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے زندگی میں کبھی کوئی یہاں سے ٹانگ ٹوٹی ہی نہیں۔ ہاتھ مبارک کے پھیرنے میں اتنی برکت، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتنی برکت ہوگی، آپ کی لائے ہوئے دین میں کتنی برکت ہوگی، آپ کے دیے ہوئے مسنون اعمال میں کتنی برکت ہوگی، انسان خود اس کا تصور کر سکتا ہے۔ عقل مند کے لیے تو فرمایا اشارہ ہی کافی ہے، تو کامیابی کا دار و مدار فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی اتباع کے اندر ہے، اور یہ عظیم نعمت کی قدردانی کے اندر ہے۔ یہ عظیم نعمت کی قدردانی یہی ہے، جس نے اتباع کی وہ قدردانوں میں شامل ہوا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی بھی اطاعت کی اس نے بھی میری اطاعت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کائنات کی سب سے عظیم نعمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہ اس نعمت کی بھی قدردانی نصیب فرمائے، اور ہمیں ہماری نسلوں کو ناقدروں میں سے مت بنائے۔ جتنا ہم اس نعمت کی قدردانی کریں گے اللہ رب العزت اتنا نعمت میں اضافہ فرما کر اللہ تبارک و تعالی ایمان و عمل والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔